تقریرات ہمارے سامنے موجود نہ ہوں اور یہ تمام اقوال و افعال حدیث طیبہ میں بھی میسر آتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول ہر فعل ہر عمل کو حجت قرار دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کے کرنے گئے جس کا حکم دے اسے اپناؤ اسے لے لو اور جس چیز سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں القبلہ سے مراد بیت المقدس ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کو اپنی جانب لفظ جعلہ کے ذریعے سے منسوخ فرمایا. حالانکہ سارے قرآن مجید میں بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم مذکور نہیں. لا محالہ یہ حکم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے تھا اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے قرآن مجید پر عمل کرنا واجب ہے, جس طرح سے قرآن مجید کی مستقل اصل ہے, اسی طرح سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول ہر فعل ہر عمل مستقل اصل ہے اور اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کرتے واضح کر دیا کہ جو کتاب اللہ کا حکم ہے وہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت قرار دیا ہے. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے وعن المقداد بن معد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اني اوتيت القرآن ومثله معه. آگاہ ہو جاؤ مجھے قرآن مجید اور اسی کے ساتھ اس کا مثل یعنی حدیث نبوی صلی اللہ حدیث شریف عطا کی گئی. اسی طرح ابو داؤد کی دوسری روایت میں ہے ان اللہ لا يحرم شيئا الا ما في القرآن الا انی واللہ امرت ووعظت ونہیت الا كمثل القرآن انها كمثل القرآن او اکثر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی چیزوں کا حرام کہا ہے جو قرآن مجید میں مذکور ہے. خدا کی قسم خبردار میں تمہیں حکم بھی دیتا ہوں, میں تمہیں نصیحت بھی کیا ہوں اور بہت سی چیزوں سے منع بھی کیا ہوں. یہ تمام چیزیں قرآن مجید کے برابر ہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں. معزز حاضرین کرام, ان مذکورہ تفصیلات سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اصل ہے, مستقل حجت ہے. جس طرح سے کتاب اللہ پر عمل کرنا واجب ہے اسی طرح سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے. جب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اصل ہے تو اس کی حفاظت کے لیے دو جماعتیں میدان میں آئیں. ایک محدثین کرام ہے, دوسرے فقہاء کرام. محدثین کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور عالم اسلام میں روایت حدیث کا سکہ بٹھا دیا. اور فقہاء کرام نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی معنی, تشریح و توضیح اور اس کے مفاہیم کی حفاظت فرما کر عامۃ الناس کے استخراج و استنباط کے ناقابل تحمل مشقت سے بچا لیا. نقطہ رس خدا شناس فقہاء کرام نے اپنی جستجو, اپنی اجتہاد, اپنے غور و فکر کے ذریعے, اپنی کاوشوں کے ذریعے سے ہر مسئلے میں قرآن و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخصوص اشارے کو بیان کرتے رہے. تو لہذا اس طرح ان کے ذمہ دو کام ہیں. ایک یہ ہے کہ ہر مسئلے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی آیات کے ذریعے سے مسئلے کا ذخیرہ تلاش کیا جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر کر کے اجتہاد کے ذریعے سے لوگوں کو, مسلمانوں کو ایسی بات بتانا جو قابل عمل اور مقصود اشارے کے مطابق ہو. تو اسی لیے شیخ الاسلام عارف باللہ الامام محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان بانی جامعہ نظامیہ
اپنی تعلیف منیف حقیقت الفقہ میں دارمی کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں کہ فرب حامل فقہ غیر فقیہ، کہ یعنی مسائل کا استخراج و استنباط کے ذریعے سے لوگوں مسلمانوں کو بتانا یہ فقہاء کرام کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ان کا منصب ہے، ان کا وظیفہ ہے۔ چونکہ ہر ایک کے اندر، ہر کسب و ناقص کے اندر یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسائل کا استنباط و استخراج کر سکیں، کیونکہ ہر محدث میں صلاحیت نہیں ہوتی، ہر محدث میں مجتہدانہ صلاحیت نہیں ہوتی، اور نہ یہ ہر محدث کا کام ہے۔ جن احادیث مبارکہ اور آیت کریمہ سے مسائل و احکام مستنبط کیے ہیں، انہی کے ذریعے سے اسباب و علل اور قواعد کلیہ جن کی روشنی میں تا قیامت تک پیش آنے والے جزئیات و کلیات کا حل ڈھونڈ نکالنا متاخرین کے لیے آسان ہو گیا ہے، اور یہ اسباب و علل اور قواعد کلیہ کی بنیاد و دار و مدار قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد قول ہے کہ حرام جانوروں کا جھوٹا ان کا پسخوردہ ناپاک ہے، اسی کے ساتھ بلی کا پسخوردہ پاک قرار دیا، طاہر قرار دیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انہا من الطوافین علیکم بالطوافات، یعنی بلی ان حیوانات میں سے ہے جو کثرت سے آیا جایا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ میں لفظ طواف سے مراد یعنی انسانوں کے ساتھ کثرت سے آنا جانا اور انسانوں کے ساتھ اس سے مسابقہ پڑھنا، تو اس کی بلی کا پسخوردہ پاک ہونے یعنی حرام جانور بلی کا پسخوردہ پاک ہونے کی علت ہے۔ تو لہذا اسی وجہ سے فقہاء کرام نے اور اجتہاد و فکر کے ذریعے سے چوہا اس جیسے جانور جن کا پسخوردہ پاک قرار دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے احادیث دوسروں تک پہنچاؤ، یعنی میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فقہاء کرام ہر مسئلے میں استخراج و استنباط کے لیے آیت کریمہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف احتیاج رکھتے ہیں۔ اسی لیے شیخ الاسلام الامام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ تو اس کے مطابق حقیقت الفقہ میں رقم دراز ہے کہ نصر اللہ عبدا سمع مقالتی فباعها وحفظها ثم اداها الى من لا يسمعها ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه الى من هو افقه، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ سرسبز و شاداب رکھے جس نے میرے اقوال کو سنے اور اچھی طرح سے یاد رکھ کر ان لوگوں کو پہنچایا جنہوں نے نہ سنا۔ بس بہت سے لوگ بہت سی روایت کرنے والے سمجھدار نہیں ہوتے اور بعض سمجھدار ہوتے ہیں، تو اور وہ لوگ جن کو پہچانتے ہیں ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے ان سے زیادہ خواہ ہوں گے، ان سے زیادہ جاننے والے ہوں گے، ان سے زیادہ سمجھ بوجھ والے ہوں گے۔ تو اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، محدثین کرام کی یہ محدثین کا ایک کام ہے، یہ ان کا منصب ہے کہ وہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کریں اور فقہاء کرام کو دے دیں اور فقہاء کرام کو پہنچائیں، جس کے ذریعے فقہاء کرام مسائل کا حل تلاش کریں، جس کے اندر غور و فکر کر کے نئے نئے مسائل پیش ہونے والے مسائل کا استنباط کریں، ان کا استخراج کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والآن الحمد لله الذي هدانا لكتابه